دنیا میں آپ کو مال مل سکتا ہے، آپ کو دولت مل سکتی ہے، آپ کو بڑی گاڑی مل سکتی ہے، یو ہیو لینڈ کروزر، آپ کے پاس بڑا ویلا ہے، ایوری تھنگ یو ہیو، بٹ اگر آپ کے پاس رزق کریم نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا مقام رکھا ہے، ایسا مقام بنایا ہے جہاں پر انسان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا غم آئے گا، نہ کسی قسم کا نقص ہوگا، انسان کی عمر بالکل صحیح ہوگی، یعنی کہ ایسی عمر ہوگی جو کبھی ڈھلے گی نہیں، اور عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کو اوپر آفات آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی، موت نہیں آئے گی، وہاں پر بیماری نہیں آئے گی، اور جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا ہے، رزقاً کریم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الکریم والاکرم، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم کریم قرآن مجید میں اس کا ذکر 3 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے اتنے ہی کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، واللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بلند و بالا ہے، الملک بادشاہ ہے، الحق سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اکرم، اس کا ذکر قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور تیرا رب وہ اکرم ہے۔ الکریم کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو الکریم کا معنی ہوتا ہے والکثیر الخیر العظیم النفع، ایک ایسی خیر جو بہت زیادہ ہے، جو بہت عظیم ہے، جس کے اندر بہت زیادہ نفع ہے۔ وَهُوَ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنُهُ وَأَفْضَلُهُ، وہ کسی بھی چیز میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین چیز ہوتی ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی الکریم کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی صفت کرم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بلا شبہ یہ قرآن مجید لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کس لیے ہے؟ کیونکہ کثیر الخیر، اس قرآن کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، غزیر العلم، علم کے موتی اور سمندر اس کے اندر موجود ہیں۔ فَكُلَّ خَيْرٍ وَعِلْمٍ إِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کائنات میں موجود تمام کی تمام خیر اور تمام کی تمام علم کا استفادہ اس کو قرآن مجید سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کو بھی صفت کرم کے ساتھ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کریم کا رب ہے۔ اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ کریم کا معنی کیا ہوگا کہ عرش، ایسا عرش، دنیا میں بہت سے عرش ہو سکتے ہیں، عرش تخت کو کہتے ہیں، کائنات میں بہت سے عرش ہو سکتے ہیں، لیکن جو عرش کریم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو دیکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ اور اس عرش کے لیے اس سے بڑھ کے عزت اور کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہوئے ہیں، وہ تمام عرشوں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے اس بات کو جانا کہ الکریم کے معنی کے اندر ہوتا ہے کہ تمام چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ چیز۔ اور قرآن مجید میں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مؤمنین بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ثواب کو اور اس رزق کو رزق کریم بھی کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کے لیے میں نے ان کے لیے درجات رکھے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہے، وہ مغفرت اور بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور ایسا رزق ہے جو کریم ہے۔ تو دنیا میں آپ کو مال مل سکتا ہے، آپ کو دولت مل سکتی ہے، آپ کو بڑی گاڑی مل سکتی ہے، یو ہیو لینڈ کروزر، آپ کے پاس بڑا ویلا ہے، ایوری تھنگ یو ہیو، بٹ اگر آپ کے پاس رزق کریم نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور اصل رزق کریم جو ہے وہ انسان کو جنت کے اندر ملے گا۔ تو رزق تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن رزق کا جو سب سے افضل حصہ ہے وہ رزق کریم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔
ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبائر گناہ، جو کبیرہ گناہ جن سے تمہیں باز کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان سے باز آ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی حالت میں داخل کریں گے جو مدخل کریم ہوگا، ایسی جگہ جو کرم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی سٹیٹ ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کے انسان کے لیے کوئی آفات نہیں ہوں گی، انسان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، انسان کے لیے کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا مقام رکھا ہے، ایسا مقام بنایا ہے جہاں پر انسان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا غم آئے گا، نہ کسی قسم کا نقص ہوگا، انسان کی عمر بالکل صحیح ہوگی، یعنی کہ ایسی عمر ہوگی جو کبھی ڈھلے گی نہیں، اور عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جو انسان کو اوپر آفات آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی، موت نہیں آئے گی، وہاں پر بیماری نہیں آئے گی، اور جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا ہے، رزقاً کریم، سبحان اللہ، اور ایسا رزق ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے اندر، اس کی کریٹیوٹی کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک وہم و گمان اور خیال بھی کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اس زمین میں ہم نے کتنے ہی باعزت اور کتنے ہی بہترین اور شاندار قسم کے جوڑے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، اگائے ہیں۔ تو الکریم کا معنی ڈیفائن کرنے کے لیے علماء نے اس کے کئی ایک معنی ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک معنی اس لفظ کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اور خوبی سے اور اچھائی سے بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ الکرم یا الکریم کا معنی ایک لفظ میں بیان کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جامع للمحاسن والمحامد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، یہ ان تمام کو شامل ہے۔ تو کچھ نے اللہ تعالیٰ کے اسم کریم کا معنی کیا ہے ای کثیر الخیر والعطاء، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو کثیر الخیر والعطاء، بہت زیادہ خیر والی ہیں اور بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے، اور بہت انسان کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ دوسرا معنی علماء نے کیا الدائم بالخیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان پر خیر کرتے ہیں تو پھر اس خیر کو اس کی انسان کے اوپر اس کو ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا معنی الذی لہ قدر عظیم وشان کبیر، الکریم سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہو۔ چوتھا معنی علماء نے کیا الذی یعطی لا لعوض، ایسی ذات جو عطا تو کرے لیکن عطا کرنے کے بدلے میں کسی چیز کا تقاضا نہ کرے، بغیر کسی عوض کے عطا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کو بغیر مانگے دے رہی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انکار کرنے والوں کو بھی عطا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے عوض میں کچھ لے رہے ہیں، نہیں۔ وقیل الذی یعطی لغیر سبب، وہ ذات جو بغیر کسی وجہ اور ریزن کے عطا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں بغیر کسی وجہ کے عطا کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ہم آکسیجن کے تھرو سانس لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ انسان اپنے جسم پہ غور کرے، اپنی آنکھ پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے انسان کو عطا کی ہے۔ وقیل الذی یعطی من یحتاج ومن لا یحتاج، اللہ اکبر، الکریم وہ ذات ہے جو اس کو دے جو ضرورت مند ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو بھی عطا کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے کسی اور کی ذات ہو سکتی ہے۔ الذی اذا وعد وفا، الکریم وہ ذات ہے جب وہ کوئی کمٹمنٹ کر لیتی ہے، جب کوئی وعدہ کر لیتی ہے تو وہ پھر اس کو پورا کرتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے بندوں کو جو ان کا اجر ہے وہ پورا کہ اس سے بڑھ کے اتنا عطا کرے کہ بغیر حساب، جو بغیر حساب کی ہوگا۔ تو وعدے اور کمٹمنٹ کو پورا کرنا
یہ تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بڑھ کے دینے والے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وکیل الذی ترفع الیہ، وہ ذات ترفع الیہ کل حاجہ، جس کی طرف ہر ایک ضرورت کو لے کے جایا جائے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت ہو، اور ہر ایک ضرورت مند کو یہ پتا ہو کہ یہ وہ ذات ہے جس کی طرف میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کے بڑے سے بڑا مسئلہ لے کے جا سکتا ہوں، وہ ذات اس مسئلے کو حل کرے. دنیا میں آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اچھا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، پیٹی ایشو ہے، اس کو ایسے بندے کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ آئے گا تو اس کو فلاں انسان کے پاس لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. کریم وہ ذات ہے جس کے پاس آپ بلا جھجک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑا مسئلہ لے کے جائیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. الذی لا یضیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الکریم وہ ذات ہے الذی لا یضیع، وہ اس کو ضائع نہیں کرتی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے الذی یتجاوز عن الذنوب ویغفر السیئات، وہ ذات جو لوگوں کے گناہوں سے تجاوز کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں سے، لوگوں کی معصیتوں سے صرف نظر کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم کریم ایک بہت ہی جامع نام ہے جس کا کرکس اگر نکالا جائے تو اس کائنات میں موجود جتنی بھی خیر ہو سکتی ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی اچھائی کی صفات میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہو سکتی ہے، جو سب سے اعلیٰ صفت ہو سکتی ہے، جو سب سے اعلیٰ معنی ہو سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم غنی کے ساتھ اسم کریم کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے اور سب سے اعلیٰ بھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں، جو عبادت گزار ہے، فرما بردار اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں، جو نافرمان ہے اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے عطا کر دیتے ہیں، بغیر عوض کے، بغیر مجھ سے کچھ مانگے، بغیر مجھ سے کچھ تقاضا کیے بھی عطا کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں تو بغیر سبب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں. ایسا غنی اور ایسا کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی.